تیار ہے۔ تمام کے مرحومین، اپنے اپنے مرحومین اور دنیا کے جس کونے گوشے میں بھی جانے والے دنیا سے جا چکے ہیں، سب کے مرحومین، مخصوصاً وہ مرحومین جن کو کوئی یاد کرنے والا اور فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے، ان کے روح کو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي كما هو أحد والصلاة والسلام على خير الأنام وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منهم 20 يغلبوا على 200 وإن يكن منهم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. صدق الله العلي العظيم. اس مجلس کی قبولیت کے لیے اور اس لمحے تک جتنی عزاداریاں ہم نے انجام دی ہیں، سب کی قبولیت کے لیے عزاداریوں میں حاضر ہونے اور عزاداریوں سے فائدہ حاصل کرنے کی توفیق اس لمحے تک جو ہمیں اللہ نے نصیب کی ہے، یہ توفیق ہماری زندگی میں، زندگی کی آخری سانس تک اور ہماری نسلوں میں کائنات کے آخری لمحے تک باقی قائم دائم رہنے کے لیے صلوات پڑھیں محمد جہاں کہیں بھی اہل بیت کے جانے والے زندگی کر رہے ہیں، سب کی جان مال عزت اور آبرو کی حفاظت کے لیے، دنیا سے یہ بیماری اور یہ بلا کے جلد از جلد برطرف ہونے کے لیے، تمام مومنین اور مومنات کی پریشانیوں کے دور ہونے کے لیے صلوات پڑھیں محمد آج جس دن ہم اس مجلس ادب منعقد کر رہے ہیں، اگر اسکول کھلے رہے تھے تو پتہ چلتا کہ 15 اگست ہے، لیکن اسکولوں کے بند ہونے کی وجہ سے وہ احساس نہیں ہوا انڈیپینڈنٹ ڈے کا جو ہونا چاہیے تھا۔ آزادی بہت بڑی نعمت ہے۔ آزادی اگر انسان سے چھن جاتی ہے تو کتنی پریشانیاں انسان کو آتی ہیں، اس کا اندازہ کوئی انسان نہیں لگا سکتا۔ بہت بڑی نعمت ہے نعمت آزادی۔ ان ملکوں میں جا کر دیکھیں جہاں آج بھی لوگ آزادی کی تلاش میں ہیں تو کتنی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ اور یہ بات بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دیں، ذکر اہل بیت کرنے کے لیے جتنی آزادی اس ملک میں ہے، دنیا کے کسی ملک میں نہیں ہے، کسی ملک میں نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار اسی طرح سے آزادانہ طور پر پورے سکون اور اطمینان کے ساتھ جو عزاداریاں، جو اہل بیت کی یاد، عبادتیں، جو اپنے دین کو ہم اطمینان کے ساتھ دین کے کاموں کا انجام دے رہے ہیں، اس کو امام زمانہ کے ظہور تک باقی اور قائم فرما۔ دشمنان آزادی ہیں، اگر آزادی اس ملک کی یا کسی بھی ملک کی آزادی کو ختم کرنے کی اگر کوئی فکر کر رہے ہیں، کوئی سازش رچ رہے ہیں، کوئی غور کر رہے ہیں، تو جو اگر ہدایت کے قابل ہیں تو ہدایت، اگر ہدایت کے قابل نہیں ہیں تو ان سب کو نیست و نابود فرما۔ بہت سارے دنیا کے انسان آزادی کی تلاش میں ہیں۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ پروردگار تجھے جناب زینب کے 2 معصوم قربانیوں کا واسطہ
ان تمام کو جلد از جلد ان کے مقصد میں کامیابی عطا فرماتے ہوئے آزادی نصیب فرما۔ مخصوصاً بحرین اور یمن کے مومنین ایک عرصے سے آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، پروردگارہ ان سب کو جلد از جلد آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ تمام دعاؤں کی اور مجلس کی قبولیت کے لیے صلوات پڑھ محمد الحمدللہ۔ ایک ترغیب مسالمہ بھی مختصر یہاں پر منعقد ہوا اور آپ حضرات نے بڑے شوق سے اور بڑے ذوق سے سماعت فرمایا، داد و تحسین سے نوازا شعراء کو۔ اللہ شعراء کی شاعری اور ان کی عقیدت کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ذاکرین، حاضرین، عزادار، خدمت گزار، جو امام حسین کی محبت میں انسان کو یہ شوق پیدا ہوتا ہے کہ کوئی کام کرے، دنیا لاکھوں کے پیسہ خرچ کرتی ہے، جمائیں، یہ حسین کے نام میں کیا کشش ہے کہ چاند نظر آتا ہے تو بلانے کی ضرورت نہیں بلکہ آ کے پوچھتے ہیں کہ کب رکھنے والے ہیں۔ یہ نام حسین کی کشش اور نام حسین کی تاثیر ہے جو انسانوں کے دلوں میں ہے۔ اللہ رب العزت سے امید دعا کرتے ہیں کہ اس طرح کی کشش اور یہی شوق اور ذوق ہماری زندگی میں اللہ باقی رکھے انشاءاللہ۔ ایک شعر اکثر شعراء کی زبان سے ہم نے سنا، آگے آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ پہلے آیت کا ترجمہ جس آیت کو ہم نے آپ کی خدمت میں پڑھا، سورہ انفال، قرآن کریم کا 8واں سورہ، سورہ انفال۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 65۔ یا ایھا النبی، اے نبی، یہاں پر نبی سے مراد پیغمبر مقام اسلام ہے، اس لیے کہ قرآن نازل جو ہو رہا ہے وہ رسول پر نازل ہو رہا ہے، اور خداوند عالم نے الگ الگ کاموں کے لیے الگ الگ مقاصد کو پہنچانے کے لیے رسول کو الگ الگ نام دیے۔ ایک جگہ پر فرمایا یا ایھا الرسول، ایک جگہ پر فرمایا یا ایھا النبی، اے نبی، اے میرے نبی، حرض المؤمنین علی القتال، جہاد کے لیے مومنین کو شوق دلا، مومنین کو جہاد کا شوق دلا۔ اِیَّکُم مِّنْہُم 20 صابرون یغلبوا 200، اور انہیں ان کے ایمانی طاقت کی خبر بھی دے دو، ایمانی طاقت کی خبر بھی دے دو، ان کو ان کی ایمان کی طاقت کو بتاؤ کہ تمہارے ایمان کی طاقت کیا ہے۔ اگر تم میں سے 20 مومن صابر، مومن ہو اور صبر بھی ہو، اگر 20 میدان میں آئیں گے تو 200 کو زیر تیغ کر سکتے ہو، 20 200 پر بھاری آئیں گے، ایمان کی طاقت۔ وَإِن يَكُن مِّنْهُم 100، اگر مومن صابر 100 میدان میں آئے، یغلبوا 1000، 1000 پر بھاری آئیں گے، 20 آئیں گے تو 200 پر بھاری، 100 آئیں گے تو 1000 پر بھاری، ان لوگوں پر جو ایمان نہیں رکھتے۔ مومن کا اپوزٹ کیا ہے؟ مومن کا اپوزٹ ورڈ ہے کافر۔ ایمان رکھنے والے کو کہتے ہیں مومن، جو ایمان سے خالی ہے اس کو کہتے ہیں کافر۔ من الذین کفروا، ان لوگوں پر بھاری آئیں گے یہ 20 100 پر، 200 پر اور 100 1000 پر، ان لوگوں پر جو بے ایمان ہیں، جو دولت ایمان سے خالی ہے اور ایمان کی طاقت ان کے پاس نہیں ہے۔ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، اس لیے کہ وہ بے سمجھ ہیں، ان کے پاس سمجھداری نہیں، ان کے پاس فقہ نہیں ہے۔ یفقہون، کل آپ نے جناب حبیب ابن مظاہر کے مجالس میں یہ بار بار سنا کہ امام حسین نے جناب حبیب کو خط لکھ کر فرمایا من
من الحسین بن علی بن ابی طالب الى رجل فقیہ. ایک سمجھدار کے لیے میں خط لکھ رہا ہوں. فقیہ کا ایک معنی کل کی مجلس میں ہم نے یہ بات بتائی تھی کہ آج کے زمانے کو اگر آپ دیکھنا چاہیں کس کو فقیہ کہتے ہیں؟ آیت اللہ سیستانی فقیہ، آیت اللہ خامنائی فقیہ، آیت اللہ مکارم شیرازی فقیہ، اور اسی طرح سے آپ گنتے جائیں ناموں کو، آیت اللہ صافی الفیلانی، آیت اللہ ناصر مکارم، آیت اللہ وحید خراسانی، اور بہت سارے مراجع اعظام ہیں ہمارے یہاں کے ایریے میں، 3-4 مراجع مشہور ہیں، تو ان کو کہتے ہیں فقیہ. ہمیں نہیں کہہ سکتے آپ فقیہ، ہم لوگوں کو آپ فقیہ نہیں کہہ سکتے. کیوں نہیں کہہ سکتے؟ فقیہ اور عالم میں کیا فرق ہے؟ عالم دریا کے کنارے بیٹھ کر دریا کے پانی پلانے والے کو کہتے ہیں. جو دریا کے کنارے بیٹھ کر پیاسوں کو علم کے دریا کے پانی کو پلاتا رہے اسے کہتے ہیں عالم. جو دریا میں غوطہ کر کے علم کے موتیوں کو نکالے اس کو کہتے ہیں فقیہ. فقیہ. تو اللہ فرما رہا ہے کہ انہم قوم لا یفقہون، ان کے پاس سمجھ نہیں ہے. یہ آیت اور آیت کا ترجمہ. کیوں ہم نے آج کی مجلس کے لیے اس آیت کو انتخاب کیا؟ ایک سوال آپ سے پوچھیں گے انشاءاللہ کہ سب مل کر جواب دیں. کربلا کے شہید، کربلا کے شہیدوں نے جتنوں کو واصل جہنم کیا وہ کتنے؟ کربلا کے 72 شہیدوں نے کیا صرف یہیں شہید ادھر کے نہیں مرے؟ کیا ادھر کے مرے یا نہیں مرے؟ کتنے مرے وہاں پر؟ صرف امام حسین علیہ السلام کی تلوار سے 1950 1950 صرف امام حسین علیہ السلام کے تلوار سے. وہ بھی کون؟ 3 دن کا پیاسا جس نے اپنی آنکھوں سے 71 جنازے دیکھ چکے ہوں. ایسا شخص پھر اپنے گھر والوں کے پردے کا، ان پر حملے ہونے کا خوف بھی رکھے. یہ سارے چیزوں کو رکھتے ہوئے جو حملہ کرے 1950. ایسا نہیں کہ امام حسین لڑتے لڑتے تھک گئے پھر امام بیٹھ گئے تو انہوں نے حملہ کر دیا. امام کی تلوار چل ہی رہی تھی کہ آواز آئی حسین بس، اے حسین جنگ کے جوہر دکھا چکے، اب صبر کے جوہر دکھاؤ. تو امام نے تلوار رکھی. تب آگے والوں کی ہمت آئی تیر چلانے کی، پتھر چلانے کی، نیزے چلانے کی. اگر وہ آواز نہ آتی تو کربلا کا واقعہ کیا ہوتا اللہ جانے. ہاتھی سے حکم پروردگار سے امام حسین کی تلوار رکی ہے. آج جن بچوں کا تذکرہ ہم کرنے جا رہے ہیں ان 2 بچوں نے 80 کو واصل جہنم کیا. تاریخ نے لکھا ہے 80 یزیدیوں کو واصل جہنم کیا جناب عون اور جناب محمد. ٹھیک. پھر سوال یہاں پر کیا ان بچوں کو تھکان کی وجہ سے یا دھوکے سے یا آگے والے کی طاقت بھاری آ کر یہ بچے شہید ہو گئے یا کیسے؟ شعرا شاعری کے لیے اپنے شعر کہنے کے لیے تاریخ پڑھتے رہتے ہیں، جانتے ہیں. آپ حضرات کو بھی اگر تاریخ پڑھنے والے یا انٹرسٹ رکھتے ہوں تو اسلامک تاریخ اسپیشلی یہ بات آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جنگ جو ہوتی تھی پہلے کربلا سے پہلے رسول کے زمانے میں جنگ کا ایک دستور تھا. وہ دستور یہ تھا 2 پارٹی 2 گروپ جس کے بیچ میں جنگ ہونا تھا، ایک طرف کھڑا ہوتا تھا دوسرا دوسری طرف، اور وہ بھی حساب کتاب سے کھڑے ہوتے تھے. جہاں دل کرے وہاں جا کے نہیں کھڑے ہو جاتے تھے. کہتے تھے کہ ادھر نالی ہے ادھر سے نہیں آ سکتے، ادھر کانٹے ہیں ادھر سے نہیں آ سکتے، پیچھے آگ ہے نہیں آ سکتے، بیچ میں کھڑے رہیں گے آگے سے مقابلہ کر سکتے ہیں. ادھر والے بھی حساب کتاب کر کے کھڑے ہوتے تھے.
جب ادھر کا لشکر اور ادھر کا لشکر کھڑے ہو جاتے تھے، پھر ادھر سے ایک آتا تھا، ادھر سے ایک، یہ جنگ ہوتی تھی۔ اگر ایک پر 4-5 مل کر حملہ کر دیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ایک سے آگے والوں کو ایک ایک کے لڑنے کی طاقت نہیں ہے۔ آگے والے اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ ایک ایک کا مقابلہ کرنے کی طاقت ہمارے پاس نہیں ہے۔ جب تک ان دو بچوں کے سامنے ایک ایک آتے رہے، 80 واصلے چلتے گئے۔ آگے سے عمر سعد نے کہا کہ نہیں، ایسے چلنے والا نہیں ہے، سب مل کر حملہ کرو۔ دھوکے سے گھیر کر جب حملہ کیا گیا تو بچے شہید ہو کر آئے ہیں۔ صرف یہ دو بچوں کے لیے نہیں، جو بھی کربلا کا شہید میدان میں گیا ہے، ایک ایک کے مقابلے میں وہ ہارے۔ یزیدی لشکر ہارا ہے۔ ہو سکتا ہے بچوں کے ذہن میں سوال آ جائے، 4000 زیادہ ہیں یا 72؟ 4000 جو ہم بتا رہے ہیں، سارے کربلا کے شہداء نے جتنوں کو واصل جہنم کیا، ان کی جو تعداد بتائی گئی ہے تقریباً 4000۔ جناب عمر محمد 80 کو، جناب علی اکبر 200 کو، وہ بھی جناب عباس کی جنگ چھوڑ کر، جناب عباس کی جنگ چھوڑ کر۔ یہ وہ ہیں جو تلوار سے مرے ہیں، جو ڈر کے مرے ہیں پھر ان کا بھی حساب نہیں ہے، جو بھگدڑ میں مرے ہیں ان کا بھی حساب نہیں ہے۔ جب جناب عباس دریا کی طرف گئے ہیں، 4000 پاؤں تلے روندے گئے، وہاں کتنے گئے وہ نہیں معلوم۔ جو تلواروں سے کٹے ہیں، جو میدان میں آ کر لڑ کر مرے ہیں، ان کی تعداد 4000 ہے۔ اب وہ ابھی یہاں ہوتا ہے نہیں، کیا کہتے ہیں، اللہ کرے اس بیماری جلد از جلد دنیا سے دور ہو جائے، کہتے ہیں کووڈ کی فلاں آج مرنے والوں کی تعداد اتنی، تو کہتے ہیں کہ پھر وہ دیہاتوں میں، گاؤں میں ہاسپٹل بغیر گئے کہ کتنے بڑے ہونے والوں، جو ہاسپٹل آ کے ڈاکٹروں کے سامنے جن کا انتقال ہوا ہے وہ 300، وہ 400 کے پیچھے کتنے ہیں وہ نہیں معلوم۔ جو میدان میں آ کے مرے وہ 4000، ڈر کے جل کے گھوڑوں کے نیچے آ کے جو مرے ان کا حساب نہیں ہے، وہ بھی جنگ کے واصل جہنم ہونے والوں میں سے شمار ہے۔ ممکن ہے کسی کے ذہن میں سوال آ جائے، جہاں لکھا جاتا ہے 72، وہیں 4000 کو بھی لکھنا چاہیے نا، کہ ادھر سے 72 شہید ہوئے، ادھر سے 4000 واصل جہنم ہوئے۔ کیوں؟ کہیں آپ نے کبھی سنا تھا؟ کتنے ایسے ہیں جن کو آج معلوم ہوا کہ وہاں کیوں پردہ ڈالا گیا اس پر؟ ٹھیک، دنیا میں 4-5 آدمی کہیں پر کسی ایکسیڈنٹ میں مر جائیں، نیوز میں بتایا جاتا ہے کہ اتنے انسان ایکسیڈنٹ میں مر گئے ہیں۔ ایک جگہ اگر ہزاروں کے جانور مر جائیں تو ذکر نہیں کیا جاتا، صرف ان کا کیا جاتا ہے، جانوروں کا ذکر نہیں کیا جاتا۔ امام حسین علیہ السلام نے اعلان کر دیا تھا میرے مقابل میں آنے والے جانور سے بدتر ہیں۔ بلندر سلوار 6 مہینے کے بچے کو پانی نہ دینے والے انسان کو آپ انسان شمار کرتے ہیں؟ انسان؟ خواتین کے پردوں کو کھینچنے اور کمسن بچوں کے کانوں سے گوشواروں کے کھینچنے والوں کو انسان حساب کرتے ہیں؟ تو جتنے بھی مر جائیں تو کوئی حساب ہی نہیں، ان کا کوئی ذکر نہیں ہوتا۔ تو اب شعراء نے جو شعر کہا تھا، جرار ہیں دونوں میدان میں، اکثر شعراء نے کہا کہ اب آئیں ان دو بچوں نے کس طرح سے 80 کا مقابلہ کیا، ان دو بچوں نے کس طرح سے 80 کا مقابلہ کیا۔ قرآن کی آیت آپ کے پاس یاد رہے جو ہم نے پڑھا، اے رسول شوق دلاؤ مومنین کو جہاد کا۔ ایک مومن جو صبر کی طاقت، ایمان کے ساتھ ساتھ صبر کی طاقت بھی اپنے اگر ایجاد کر لے تو ایک 20 پر بھاری آئے، ایک
20 पर भारी आएगा। अब यहाँ 2 कितने पर भारी आए? अगर आधा आधा लिखा है 40-40 पर, तो कुरान की आयत क्या करें हम? ये मिनिमम है। ये जो बताया 20 पर भारी आएंगे मिनिमम है, मैक्सिमम पर कितने पर भारी आए नहीं आए। दूसरा, ईमान के भी दर्जे हैं, ईमान के 10 दर्जे हैं। अल्लाह जो बता रहा है वो पहले दर्जे वालों के लिए है। वो पहले दर्जे के मोमिन, एक मोमिन 20 का मुकाबला, दूसरे का 40, तीसरे का 80, इस तरह से हम ऊपर लेके जाएंगे। जैसे इमाम मूसा अलैहिस्सलाम के लिए फरमाया, अगर हातिफ गैबी की आवाज ना आती तो पूरा कूफा भी खाली हो जाता। ये इमामुल मुमिनीन की ताकत, अल्लाहु अकबर, कितनी ताकत है। दीन इस्लाम का कानून है, इमाम कभी कानून के खिलाफ नहीं कहते। इमाम, जैसे इमाम अलैहिस्सलाम का ये वाक़या आपने सुना है कि जब इमाम के सर पे ज़रबत लगी, इतने बच्चों को पकड़ के लाए, तो इमाम ने अपने बच्चों से वसीयत की, अगर मैं जिंदा रह जाऊं, मैं हूं, मेरा कातिल है, मैं जानूं, मेरा कातिल जाने, हो सकता है मैं मारूं, हो सकता है मैं माफ कर दूं, छोड़। लेकिन अगर इस जख्म की वजह से मेरी शहादत हो जाए, अगर इस जख्म की वजह से मेरी शहादत हो जाए, तो बच्चों का हक है कि बदला ले। इन इस्लाम में किसास, किसास। इमाम ने फरमाया, अब गुस्से में, नाराजगी में किसको इसने मार दिया ये सोचकर उसको जैसे चाहो वैसा नहीं मारना। सर पे उसने एक तलवार की जर्ब लगाई है, तुम भी एक तलवार की जर्ब लगाना, चाहे मर जाए चाहे बच जाए। कुरान आयते हैं, इस्लामी हुकूमत जहां होती है, अल्लाह करे जल्दी 12वें इमाम की हुकूमत आए, वो हुकूमत आंखों से देखें। कुरान में अल उज़ुनु बिल उज़ुन, अल आइनु बिल आइन, ये आयत है, आप कुरान पढ़ने वाले जानते हैं। अगर कोई आदमी किसी का कान काट दे तो इस्लामी हुकूमत में जिसका कान बेखता, जिसका काटा गया है, उसको पूछा जाएगा, इसकी कीमत है, रेट लगाया जाता है इस्लाम में इसकी। मिसाल के तौर पर समझे 25 लाख रुपए एक कान की कीमत। अब 25 लाख रुपए चाहिए, आप आगे वाले का कान काटेंगे। अगर वो कहे 25 लाख तो 25, इसको कहते हैं दिया। अगर काट दे तो मैं किसास करना चाहता हूं, एक कान के बदले में एक कान, एक आंख के बदले में एक आंख, एक हाथ के बदले में एक हाथ, उतना ही किया जाता है। लेकिन करबला वालों की ताकत क्या थी, ये ताकत इमाम ने बताया। जनाब मुख्तार ने करबला के बाद इब्ने जियाद को और इब्ने जियाद के बेटे को मारा। इब्ने जियाद था 60 साल के लगभग का, और उसका बेटा था 18-19 साल का, नौजवान था। दोनों के सर काट कर मदीने को पहुंचाया इमाम सज्जाद के पास। इमाम सज्जाद के पास जब सर गए तो सर के साथ एक खत भी लिखा, मौला, मैंने एक बाप और एक बेटे के, जवान बेटे के सर को जो कातिलान इमाम हुसैन में है, आपको भेज रहा हूं। इब्ने जियाद का सर इमाम हुसैन के सर के मुकाबिल, उसके बेटे का सर अली अकबर के सर के मुकाबिल मैं भेज रहा हूं। जैसे ही ये खत आया और वो सर आए, इमाम ने सरों को देखकर शुक्र किया, अल्हम्दुलिल्लाह कि दुश्मनान हुसैन, कातिलान हुसैन वासिले जहन्नम हुए, शुक्र किया। जब खत को खोला तो मुस्कुराने लगे इमाम। कहा कि मुख्तार इतना आगे बढ़कर भी जितना हमको पहचानना है उतना नहीं पहचाना। फिर इमाम ने उस खत के जवाब में फरमाया, ये जो मुख्तार ने लिखा है ये सही नहीं है। अली अकबर के सर के मुकाबिल में पूरे उमैया के सरों को भी लाए तो कम है। पूरे बनी उमैया की नस्ल के सरों को काटा जाए तो कम है मौला। इस्लाम कहता है एक का एक। आप फरमाए पूरे उमैया के का वो जिस्म का एक, अगर ईमान की बात करो पूरी नस्ल भी कम है। ईमानी ताकत
تو کیا تھا ان بچوں کے اندر؟ درجے ہیں. اب درجوں کو سمجھنے کے لیے جلدی جلدی سے بات عرض کریں. ان بچوں کی طاقت کو سمجھنا ہے. اور بچوں کی بھی عمر آپ یہ بھی جانتے ہیں. بچوں کی عمر کیا تھی؟ جناب عمر محمد کی عمر 10 سے 12 سال. 10 سے 12 سال. اب ان بچوں کی عمر کا جو یہ دیکھا گیا ہے کہ جب گھوڑے پہ بیٹھتے تھے تو ان کے پیر, جہاں پیر رکھنے کی جگہ ہوتی ہے, پیر رکھنے کی جگہ رکاب تک نہیں پہنچتے. تو جناب عباس نے ان بچوں کے پیروں کو باندھ دیا تھا نیچے سے تاکہ وہ گھوڑے پر سنبھل سکے. تو اتنے کم عمر کے بچے 12 سال کے میکسیمم. واسل جہنم اس کو کیا بچوں کو کیا ہے؟ بچوں کو واسل جہنم کیا ہے؟ نہیں, پہلوانوں کو. میدان میں آنا کوئی مذاق نہیں ہے لڑنے کے لیے. یہ بات شاید پتہ نہیں 6-7 سال پہلے ایک آدمی, کچھ لوگ دماغ کے بیمار ہوتے ہیں. دماغ کے بیمار لوگ وہ باتوں کو زیادہ تلاش کرتے ہیں جن باتوں سے میڈیا ہو. 4 لوگ بیٹھ کر باتیں کرتے رہے, 4-5 کے درمیان کچھ گفتگو ہو جائے, ایسی باتوں کو تلاش کرتے. وہ گیا ایک مسلمانوں کا ایک آدمی مکے کی زیارت کے لیے. اب وہ قافلے والے لے کے گئے اس کو. یہ بدر کی جنگ یہاں ہوئی, احد کی جنگ یہاں ہوئی, وہ یہاں ہوا, رسول یہاں سے ہجرت ہو گئے تھے. آج بھی جو زائرین جاتے ہیں یہ سب چیزیں بتاتے ہیں ان کو. تو اس نے بتایا کہ یہ در خیبر, یہاں جنگ خیبر ہوئی تھی. تو وہ بیچارہ ویڈیو کلپ بنائے تاکہ شیعہ لوگ جو کہتے ہیں بولو در خیبر کو اکھاڑا کس نے, ایسا ایک دروازے کی فوٹو بتائی اس نے. اس سے بھی ایک کمزور دروازہ. کہا کہ کہاں ہے خیبر کا دروازہ جو بتایا جا رہا ہے؟ یہ سب جھوٹ ہے جو علی کے چاہنے والوں نے بڑا چڑھا کر بتا دیا کہ اتنا وزنی دروازہ تھا کہ 40 لوگ دھکا بھی دیتے تو ہلتا نہیں تھا, فلاں تھا فلاں تھا. یہ سب ویڈیو بنا کے اس نے, جیسے وہ ویڈیو آئی تو ہمارے ذہن میں خیال آیا اگر دروازہ اتنا ہی تھا اور رسول نے پہلے علی کو بھیج دیا ہوتا تو ہم کہتے کہ ٹھیک ہے بھائی, علی سے پہلے دوسروں کو بھی آفر کیا تھا رسول نے. اگر وہ دروازہ تھا تو یہ کیوں نہیں گئے؟ اگر دروازہ ویسے تھا جو یہ بتا رہے تھے صاحب تو یہ کیوں نہیں گئے؟ پہلے جا کے واپس, دوسرے جا کے واپس, تیسرے جا کے واپس. وہ نام کمانے کے لیے میدان میں آ جاتے تھے, جب کام کی بات آتی تو پیچھے چلے گئے. ایسا نہ کہے کہ رسول فلاں جنگ میں گئے, یہ نہیں تھے. جاتے تھے, جا کر دیکھتے, جب کام کی بات آتی تو کہتے یا رسول اللہ معافی چاہتے ہیں. اگر وہی دروازہ تھا تو پہلے صاحب کیوں واپس آئے, دوسرے کیوں واپس آئے؟ اگر چلے مان بھی لے کہ دروازہ وہی تھا جو اس نے بتایا, مسئلہ دروازے کا نہیں تھا, دروازے کے پیچھے تھا. دروازہ ٹوٹتا تو ننگی تلواریں لے کر یہودی کھڑے ہوئے تھے. یہ ننگی تلوار تو دروازے کا مسئلہ نہیں ہے. تم یہ کہہ کر آگے نہ بڑھ جاؤ کہ دروازہ تھا, تم یہ کلپ بنا کر ہمیں گھٹا رہے نہیں ہو, اپنوں کو گرا رہے ہو, اپنوں پر کیچڑ اچھال رہے ہو یہ کہہ کر کہ یہ دروازہ رہ کر بھی ہمارے نہیں گئے, یہ ہمارے نہیں گئے. تو ان بچوں کی جو طاقت ایمانی آپ کو بتائیں کہ ایک جلدی جلدی سے کچھ باتیں بتائیں. جناب غر کتنے سال کے مومن تھے؟ کتنے سال کے؟ جناب غر کی پوری زندگی خلفاء کی خلافت پر گزری. امام کو امام نہیں مانتے تھے, انہوں نے علی ولی اللہ نہیں کہا تھا. ٹھیک, وہ تھے اہل سنت. کون؟ جناب کب ایمان لے کے آئے؟ ایمان لے کے آئے صبح عاشورہ, اور جب اپنے گروپ سے
نکل کر یزید فوج سے نکل کر امام حسین کے پاس آئے تو وہاں انہوں نے ایمان قبول کیا. آنے کے بعد امام حسین سے ملاقات کی, ملاقات کر کے آگے گئے. اب کتنے گھنٹے تک وہ شہادت کے پہلے زندگی, تقریباً 1 گھنٹہ, 1 سے 1.5 گھنٹہ آئے ہیں. آنے کے بعد صبح کی نماز کے بعد جنگ شروع ہوئی. آئے ہیں, معافی مانگی, امام سے گفتگو کی. مولا جس نے راستہ روکا تھا وہ میں, جو سب سے پہلا شہید ہونا چاہتا ہوں میں. امام نے فرمایا بسم اللہ. جناب حر کا بیٹا جب آیا تھا ساتھ, اس نے کہا مولا اس سے پہلے کہ میں اور میرے بابا مقتل میں جائیں ہمارے حق میں دعا کریں. امام نے ہاتھوں کو اٹھا کر فرمایا الہی انی راض فرض عنہما, اے میرے رب حسین راضی ہو گیا تو بھی راضی ہو جا. امام نے ہاتھوں کو اٹھا کر کہا اے میرے اللہ ان دونوں سے حسین راضی ہو گیا, تو بھی ان دونوں سے راضی ہو جا. 1 گھنٹے یا 2 گھنٹے کے مومن کی طاقت کیا ہوئی؟ 20 کم از کم. جو ولادت سے مومن ہو اس کی کیا طاقت ہوگی؟ ٹھیک, یہ ایک مطلب. دوسرا, ایک غیر ہاشمی خاندان کے ایمان لانے والے کی طاقت یہ ہے, جس کا نانا علی دادا جعفر طیار, ان کی طاقت کیا ہوگی؟ ان کی طاقت کیا ہوگی؟ جناب حر جب آئے تھے 3-4 چیزوں کی معرفت ان کے پاس تھی. ایک حضرت زہرا, ایک فاطمہ کے بچوں کی معرفت, اور دوسرا, بڑے غور سے سنیے جملہ, دوسرا اصول کی پابندی. جناب حر اس لشکر میں تھے صحیح, لیکن بات کے سچے, وعدوں کے وفادار. یہ بات ہے. ہمارے علماء کہتے ہیں کہ کوئی انسان آج مسلمان ہو کر مسلمان اس دنیا سے چلا جائے, امام زمانہ کا جب ظہور ہوگا تو پہلی دعوت میں امام زمانہ کے لشکر میں جتنے غیر شیعہ شامل ہوں گے اتنے شیعہ نہیں ہوں گے. مسیحی, یہودی, دوسرے مذاہب سے تعلق رکھنے والے جتنا جلد امام پر ایمان لائیں گے اتنا شیعہ جلد ایمان نہیں لائیں گے بہت سارے. وجہ کیا؟ وجہ یہ, چاہے جس مذہب کا بھی انسان ہو, مثال کے طور پر آپ کے پاس اگر موبائل ہے, چاہے آپ کا سیمسنگ کمپنی کا ہو, چاہے LG کمپنی کا ہو, چاہے ویوو ہو, چاہے جو بھی موبائل آپ کے پاس ہے, آپ کو کیا کرنا ہے, صرف سم اپنا ڈالنا. فنکشن سارے ہیں, فنکشنز سارے ہیں, اپنے کنٹرول میں لینے کے لیے صرف آپ کا سم کارڈ اور آپ کا میموری کارڈ ڈالنا ہے بس. اس کے بعد سب کچھ آپ کا ہو گیا. جب سارے فارمیٹ اور سارا سسٹم صحیح ہو, سچ بول رہا ہو چاہے جس مذہب کا بھی ہو, وفادار ہو چاہے جس مذہب کا بھی ہو, سب کچھ ہونے کے بعد امام آ کر پھر اپنا چپ ڈالیں گے اس کے اندر ہے. امام آ کر اپنا سم کارڈ ڈالیں گے, اپنے عقیدے کو ڈالیں گے, ہو جائے گا امام کا. اگر اپنا ہو بے وفا, اپنا ہو جھوٹا, تو پھر پورا سسٹم چینج کرنا پڑے گا. اپنا اگر بے وفا ہے تو اس کو بلانا مشکل, دوسرا اگر وفادار ہے تو آنا آسان. نے بتا دیا سبوت. بہت سارے ایسے تھے جو امام کے چاہنے والے کربلا سے واپس گئے, کربلا سے واپس گئے. یہ وہ تھے جو بے وفا تھے, یہ وہ تھے جو وعدہ خلافی کرتے تھے. وعدہ خلافی کرنے والا کربلا سے بھی واپس جا سکتا ہے, لیکن اگر کوئی رسول کا پابند ہو تو صبح عاشور بھی آ سکتا ہے, صبح عاشور بھی آ سکتا ہے اگر اصول کا پابند, اصول کا پابند ہو. جہاں لوگوں کے اندر اصول. تو یہ جو آئے ہیں اس گھرانے کے, غیر ہاشمی گھرانے کے, اتنی طاقت ان کے پاس. اگر منیمم کریں میں 20 تو ان کی طاقت جو ہاشمی گھرانے کے ہوں
علی کے نواسے، جعفر طیار کے پوتے، زینب کے بچے۔ آپ نے ابھی سنا شعراء کے اشعار میں کہ بچے کتنے غیرت دار تھے۔ کیا کیا انہوں نے؟ اس لیے کہا غیرت دار، میدان میں پہنچے، پانی کو دیکھا، 3 دن کے پیاس سے پانی چھوڑ کر واپس آ گئے۔ اس رخ کو نہ دیکھے، اس رخ کو چھوڑ دیں۔ شب عاشور خیموں میں بٹھا کر ماں کی نصیحت، بچوں لڑتے لڑتے اگر فرات کو پہنچ جاؤ، احترام امام زمانہ میں پانی کو منہ نہیں لگانا۔ اب ایک بات ہم عرض کریں گے یہاں مثال، تاکہ یہ بات اچھی طرح سمجھ جائیں۔ ہم آپ میں سے کسی ایک کو کہیں یا میرے لیے کہیں آپ، مولانا عاشور کے دن پورے ہندوستان کی دعوت نہ کریں، گاؤں کی دعوت نہیں، گاؤں کی دعوت نہیں، کہ مولانا عاشور کے دن آپ ہندوستان کی دعوت نہ کریں۔ کوئی ہم سے کہے تو سننے والے کیا کہیں گے؟ یہ کہہ سکتا کوئی ہم سے؟ نہیں کہہ سکتا۔ یہ مولانا عاشور کے دن اپنے گلی کی دعوت نہ کرے، یہ ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ جو ہو سکتا ہے اسی سے روکا جاتا ہے۔ سلام ہو زینب کے اعتماد پر اپنے بچوں کو، بیٹا مکتب میں پہنچ کر قرآن، یعنی زینب کو یقین تھا میرے بچے جائیں گے۔ دنیا کا کوئی آدمی کہہ سکتا تھا جب بچے تھے جانا ہی نہیں تھا تو روکنا کس بات کا؟ جناب زینب کو اپنے بچوں کی طاقت پر یقین، بچوں تم جاؤ گے، جانا۔ لیکن عربی زبان بڑی خوبصورت زبان ہے، بڑی خوبصورت زبان ہے۔ کیا کہہ کر کیا معنی لیا جاتا ہے یہ سمجھنا مشکل ہے زبان عربی میں۔ اس لیے مجتہد ہونے کے لیے 40 سال رگڑا جائے آدمی، تب جا کر مجتہد کے دروازے کھول کے اس کو اندر بلایا جاتا ہے۔ 40 سال کم از کم۔ آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ ہمارے یہاں اردو زبان میں ایسا نہیں ہے، تھوڑی جگہ ہوتا ہے اردو زبان میں۔ اب ہم کیا کہیں گے؟ مجلس ہو گئی یا مجلس ہو رہی ہے؟ مجلس، اگر کوئی اب کہے مجلس ہو گئی تو اس کا جواب صحیح ہے یا غلط جواب ہے؟ غلط جواب ہے۔ ٹھیک، آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اذان دینے کے بعد اقامت کہتے ہیں، اقامت میں کہتے ہیں قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ نماز قائم ہو گئی، نماز قائم ہو گئی یا ہونے جا رہی ہے؟ نماز قائم ہو گئی یا اب ہونے والی ہے؟ اگر ہونے والی ہے کہنا ہے تو عربی زبان میں یوں کہنا پڑے گا یقوم الصلاۃ، یقوم الصلاۃ، ان قریب نماز شروع ہونے والی ہے، نماز شروع ہونے والی ہے۔ لیکن نہیں، آپ جو ہمیں بتایا گیا ہے قد قامت الصلاۃ، نماز شروع ہو گئی، نماز شروع ہو گئی۔ عربی میں جس کام کے ہونے پر یقین ہو اس کو ہو گیا کہا جا سکتا ہے۔ اگر ہونے والا بھی ہے تو ہو گیا کہا جا سکتا ہے۔ عربی زبان اس بات کی اجازت دیتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ 1% بھی نہیں ہونے کا چانس نہیں ہونا ہے۔ 100% جس کو ہونے کا یقین ہو، وہاں پر ہونے والے کام کو ہو گیا۔ ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے، اردو میں بھی ہوتا ہے۔ کیسے؟ ہم یہاں بیٹھے ہیں، سمجھیں ابھی کوئی مہمان کو ہم نے بلایا، انوائٹ کیا اس مجلس کے لیے، وہ آئے ہیں، جو ان کے ساتھ آ رہے ہیں بس اسٹانڈ اگر آ گئے بس اسٹانڈ پہنچ کے کیا کہتے ہیں؟ آ گئے بھائی، آ رہے ہو تو ہو، کیوں کہہ رہے ہو آ گئے؟ اس لیے کہ اب نہ آنے کا شک ہی نہیں ہے۔ جب نہ آنے کا 0.1% بھی شک نہ ہو تو وہاں
امام زینب نے فرمایا میرے بچوں جاؤ تو پانی نہ پینا، یعنی یقین تھا جناب زینب ان بچوں کی طاقت، ویپن جو ہوتا تھا زمانے پہلے زمانے کی جنگوں میں، آج کیا ہے پتہ نہیں، مارنے والا کہاں ہے مارنے والا کہاں ہے معلوم نہیں۔ آج کل کی جنگ بزدلوں کی جنگ ہے، دیوار میں سوراخ ڈال کے سوراخ میں سے گن رکھ کے مار دینا آسان ہے، سینہ لے جا کے میدان میں کھڑے ہونا سخت ہے۔ اس زمانے میں سینے پہ لے جا کے کھڑے ہوتے تھے، اور آدمی اپنی شجاعت پر بھروسہ دلانے کے لیے الگ الگ کام کرتے تھے۔ جو پہلے زمانے کا ہتھیار تھا دو تین چیزیں تھیں، آدمی چل کے لڑ رہا ہے یا گھوڑے پہ، یہ طاقت الگ الگ ہو جائے گی۔ لکھا جاتا تھا آگے والوں کو ڈرانے کے لیے ہمارے پاس 300 گھوڑے 250 اونٹیں، اگر ہاتھی آ جاتی، جیسے ابراہ کا لشکر ہاتھیوں میں آئے تھے، یہ سوچ کر کے کام قصہ ختم کر کے چلے جانا ہے۔ ہاتھیوں میں آ گئے اس لیے کہ ہاتھی آدھے لوگ لشکر کو کیا کر دے گی، خالی کر دے گا اگر غصہ آ جائے ہاتھی کو۔ پیدل چلنا تقریباً تھوڑی سی میڈیم طاقت والے، گھوڑے پر اس سے ذرا بڑھ کر، اونٹ پر اس لیے اونچائی سے مارا، آج اس کو کوئی نہیں مار سکتا تھا نا، اوپر بیٹھ جائے آدمی، ایسا سمجھے ہم چھت پہ بیٹھ جائیں، نیچے ایک آدمی کھڑا ہو، اوپر سے ہم تیر مار رہے ہیں، اوپر سے تیر آنا مشکل ہے، نیچے سے جانا، تو اوپر سے جلدی جلدی سے کیا کر سکتے ہیں، آدمی کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ تو یہ طاقتیں الگ الگ ہو جاتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بولنے کی طاقت، اور کہ آدمی میدان میں آ کر کتنا بول رہا ہے، جس کو رجس کہتے ہیں۔ آپ نے سنا یہ الحمدللہ ہمارے یہاں محرم میں یہ رنگ میں رجس پڑھتے تھے ہم، شکل پیمبر اکبر ہوں میں اکبر۔ رجس ایک ہتھیار ہے کہ رجس میں آدمی اپنے زبان سے کیا کہہ کر سامنے والوں کو بلا رہا۔ رجس کا کام ہے کہ آگے والوں کے دلوں میں ڈر ڈال دینا، ان کے دل کو ہلا دینا۔ جب آدمی کے دل میں ڈر ڈال دیا گیا، ٹھیک، اگر کوئی ایگزام ہال میں بیٹھا ہوا ہو، بچہ امتحان دینے کے لیے آئے، اس کو راستے میں کوئی بات نہ کرے، کچھ نہ کہے، اندر آ کے اگر سخت سے سخت امتحان بھی لے لے تو شاید وہ پاس ہو کے چلا جائے گا، لیکن دروازے کے باہر کہہ دیں تھوڑا دیکھ کے لو سخت امتحان لے لے تو بیچارہ گیا، بیچارہ گیا۔ ابھی جو بتا رہے کورونا میں بیماری سے کم ڈر کے زیادہ مرے، اندر گئے تو گئے، یہ بتا دیا گیا تو آدمی اندر جاتے ہی بجا ہاتھ پہ آ، کورونا اتنا ڈر ہے، اتنا تو رجس ہے ڈر ڈالنا، رجس ہے ڈر ڈالنا۔ اس کی طاقت کو وقت ہے سن لیں، امام علی علیہ السلام کی ایک رجس ہے کہ طاقت کیسی ہوتی ہے۔ مرحب ایک ایسا بہادر دشمن تھا، کافر تھا، مومن نہیں کافر، مشرک، 1000 لوگ بھی اس کے سامنے کھڑتے تو کانپتے تھے، ایسا میڈیا ہو گیا تھا اس کے نام کا۔ مرحب اگر سنتے لوگ ڈر جاتے تھے، ڈر جاتے۔ آج بھی کچھ ہوتا ہے جبکہ وہ شاید حقیقت تو اتنے نہیں روتے ہو، اتنا ان کو چلا دیا بتایا جاتا ہے کہ ہر آدمی کے دل میں سن سن کے اس کا نام کیا ہو جاتا ہے کہ ڈر بیٹھ جاتا ہے۔ مرحب مرحب مرحب، ڈر بیٹھ گیا تھا مکے اور مدینے کے علاقے میں۔ جنگ خندق میں مرحب آ گیا، جنگ خندق میں مرحب نے آ کر جیسے ہی کہا کہ کون ہے جو تمہارے عقیدے کے حساب سے یا جنت میں جائے میں ماروں یا مجھے مار کے جہنم میں پہنچائے، آئے اگر کسی میں دم ہے، آ کر یہ آواز دی۔ پھر یہاں وہی کام رسول نے کہا آپ جائیں گے؟ کہا نہیں۔ آپ جائیں گے؟ کہا نہیں، سوری۔ مولا کائنات اٹھے، اٹھ کر جیسے ہی نکلے مرحب کے سامنے جاتے ہوئے ایک جملہ کہا، انا الذی سمتنی اسمی حیدر، میں وہ ہوں جس کی ماں نے جس کا نام حیدر رکھا ہے۔ یہ سنا
मरहब वापस पड़ जा, वापस मरहब एक है वहां हजार नहीं। का जो मैं शांत तो नहीं जानते का क्या, मैं इतना था छोटा, हमारे घर के सामने एक बुढ़िया थी जो काहिन कहते हैं, जादूगर औरतें जो होती हैं, ऐसी काहिन औरत थी। उसने मुझसे कहा था बेटा तू बड़े होकर बहुत बड़ा पहलवान बनेगा, किसी के अंदर ताकत नहीं रहेगी कि तेरे सामने आके खड़ा रहे, लेकिन होशियार कोई हैदर अपना नाम लेकर आ जाए तो जाना नहीं तेरी मौत है। मौला दूसरे बातों को भी कहकर उसको डरा सकते थे। इमाम को मालूम था कि इसको डराना है तो क्या कैसे, कुछ नहीं कहा, मैं वो हूँ जिसकी माँ ने जिसका नाम हैदर रखा, हो गया मरहब का काम तमाम। एक वार दो टुकड़े। ये किसका असर हुआ है? तलवार का नहीं, रजस का। रजस ने पकड़ के लिया, तलवार ने काटा है। रजस का काम है पकड़ना, तलवार का काम है काटना। अब कौन मोहम्मद गए मैदान में, इन तनकुरूनी अना इब्न जाफर शहीद सिद्क़िन फी जिनानिल अख्तर कफा बी फक़रन बिहादा। आकर कहने लगे कि अगर तुम हमें नहीं जानते तो जान लो जाफर तैयार के बेटे हैं। वो जाफर तैयार जो आज जन्नत में बैठे हुए हैं। अगर हमें पूरी दुनिया की फजीलतों में कोई फजीलत ना मिलती, सिर्फ जाफर के पोते होने की फजीलत मिलती तो बस, कितनी बड़ी फजीलत है। ये जनाब रौन ने कहा, जनाब मोहम्मद ने कहा कि मैं अल्लाह से तुम लोगों की काफिरों की शिकायत करूंगा। तुम काफिरों की शिकायत जो इमाम वक्त के खिलाफ निकले हो जंग के लिए, तुम्हारी शिकायत करूंगा खुदा से। ये दो बच्चे ये दो जुमले कहकर आगे वालों के दिलों को हिला दिया कि जाफर तैयार वो थे जिसके मुकाबिल में कोई आसानी से नहीं आता था। अब उन्होंने कैलकुलेट किया जहन में, इधर से जाफर तैयार, इधर से अली, अब ये बच्चे आ रहे हैं तो इनके सामने रुकना। जो भी आता था डर डर के इस रजस ने उनके दिलों को पारा पारा कर दिया। उनके दिलों को पारा, अगर वो ग्रुप का हमला ना होता तो फतह करने के लिए अब्बास की जरूरत नहीं और मोहम्मद काम तमाम करके आ जाते, और मोहम्मद काम तमाम करके आ जाते। ये बच्चे जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, देखिए इंसान की फितरतें हैं, फितरतें बदलना मुहाल है, इम्पॉसिबल, नामुमकिन। नामुमकिन हो सकता है मेरे लिए, नामुमकिन दूसरे के लिए मुमकिन हो सकता है। क्या हम यूं कह सकते हैं कि क्या हो सकता है कि एक आदमी जिंदगी के आखिरी एक घंटे में ईमान लाए और जन्नत में चला जाए? हम कहेंगे नामुमकिन है, हमारे लिए नामुमकिन, लेकिन खुद के लिए मुमकिन, खुद मुमकिन कर दिए इस काम, खुद मुमकिन कर। कुछ चीजें हैं, अभी आपकी खिदमत में मिसाल देंगे, उन मिसालों से अगर हम अपने बच्चे के साथ हों, अपने बच्चे के साथ हों, हम भी प्यासे हैं, बच्चा भी प्यासा है, अगर कोई लाके पानी दे दे तो हम क्या करेंगे? बच्चे को 1-2 घंटे और गुजर गए, फिर बच्चा प्यासा हो, फिर पानी आया, तब भी क्या कर देंगे? हम प्यासे रह जाएंगे, बच्चे को दे देंगे, और 2-3 घंटे आगे जाएं, एक घूंट पीकर बच्चे को, ताकि हमारी रमख भी यहां की फितरत जवाब दे देती है। इस मरहले पे आकर फितरत जवाब दे देती है कि नहीं, अब मेरे से नहीं होगा। बच्चों की मोहब्बत अपनी जगह, सब कुछ अपनी जगह, लेकिन अब कंट्रोल से
جب انسان کے اختیار سے باہر ہو جاتا ہے تو انسان کی فطرت جواب دے دیتی ہے۔ کربلا میں کچھ ایسے واقعات پیش آئے ہیں جہاں فطرتوں کو بھی توڑ دیا گیا، فطرتوں کو بھی توڑ، فطرتوں سے بھی باہر۔ ایک اور بات، ان بچوں کو سنیں کہ آپ دریا پہ جائیں، 3 دن کے بھوکے پیاسے ہوں، پانی تک پہنچ کر پیاسے آ جائیں، کتنی بڑی جنگ ہے، کتنی بڑی جنگ ہے۔ امام حسین کے ایسے واقعات سے پیغام ملتا ہے کہ میں نے اطاعت کی آخری منزل پر جو تھے ان کو لایا ہوں کربلا، اگر کوئی درمیان منزل میں اس حد تک کی اطاعت، دوسری فطرت جو آدمی نہیں کر سکتا۔ اللہ نہ کرے کسی ایک گھر میں میت ہو گئی، اس گھر میں جو میت ہو گئی ہے پڑوس کے گھر میں بھی میت ہو، پڑوس کے گھر میں بھی میت ہو، تو کوئی ماں آپ ایسے تلاش کر سکتے ہیں جو اپنے بچوں کی میت کو چھوڑ کے اس بچے کو جا کے ہوئے، تصور کر سکتے ہیں آپ؟ ہو سکتا ہے کہ وہ پڑوس کے بچے کے پاس کفن نہیں ہے، کفن دے دو، کفن قربان کر سکتے ہیں۔ کب پانی نہیں ہے غسل دینے کے لیے، آپ اپنے بچے کو تیمم دے لیں، ان کے بچوں کو پانی دے دیں، پانی دے سکتے ہیں، لیکن یہ کہیں آپ اپنے بچوں کو نہ روئیں، ان کے بچوں کو روئیں۔ سوچ سکتے ہیں، خیال کر سکتے ہیں، ہو سکتا ہے تو کیا جذبہ اور صبر تھا زینب کبریٰ کا، وہ کیا ایمان کی عروج تھی زینب کبریٰ کی، جس نے تاریخ رچ دی لکھ کر کہ تنہا اگر کوئی دنیا کی ماں ہے جو غم کو نثار کر سکتی ہے وہ زینب ہے، جس نے غم کو نثار۔ اصل وہ آج جس بیٹی کا ہم تذکرہ کریں، جن کے بچوں کا، ان کے بارے میں 1-2 جملے سنیں، اور اگر حقیر کے مسائل کے جملوں سے بھی آپ کو رونا نہ آئے تو کچھ دیر بیٹھ کر سوچ کر، سال بھر ہماری مجلسیں ہوتی ہیں، جناب اون محمد کا تذکرہ سال میں کتنے دن ہم کرتے ہیں؟ سال میں کتنے دن کرتے ہیں؟ 5 محرم کو 1 دن، پھر آج رات گزر جائے گی تو پھر اگلے سال 5 محرم کو جناب اون محمد کا ذکر ہوگا۔ جی کھول کر رولیں، شاید زینب نے اپنے بچوں کا غم نثار کر کے ہم جیسوں کو پیغام دیا، میرے عزاداروں میں اکبر پر رولوں گی تو اون محمد پر رو لو، میرے اون محمد پر راس بہا لو۔ اللہ اللہ، ماں خیمے میں موجود ہے، بچوں کی آنکھوں پر سورما لگا رہی ہے، بالوں کو کنگھی کر رہی ہے، اور ماں کیا کرنا چاہ رہی ہے کہ قربانی کو صاف ستھرا رکھنا مستحب ہے، تم میرے حسین پر قربان ہونے والے ہو، میرے حسین کی قربانی ہے۔ پھر کچھ نصیحتیں کی، بیٹا ماں نے تمہیں کتنی سختیوں سے پالا ہے تمہیں یاد ہے، بیٹا کتنے خوف سے میں عبداللہ سے اجازت لے کر آئی ہوں یہ تمہیں پتا ہے، بیٹا تم جانتے ہو کہ جب میں مدینے سے نکل رہی تھی قافلہ تیار ہو گیا، جناب زینب کی ہماری بھی تیار ہو گئی، لیکن جناب زینب کو امام نے بلایا نہیں، زینب نے پیغام پہنچایا ماں جائے، کیا زینب کو مدینے میں چھوڑ کر کہیں نکلنے کا ارادہ ہے؟ کہا بہن نہیں، لیکن شریعت کے حدود میں رہ کر میں اپنے جہاد کو آگے لے جا رہا ہوں، اپنے قیام کو آگے لے جا رہا ہوں۔ شریعت کا یہ قانون ہے کہ شوہر کے آنے کے بعد بیوی بغیر شوہر کی اجازت کے گھر سے باہر نہیں نکل سکتی، تم شوہر والی ہو، عبداللہ زندہ ہیں، عبداللہ اگر اجازت دے دیں دیکھو ہماری تیار ہے، میں لے جانے کے لیے تیار ہوں۔ یہ کہا شوہر اور بیوی
اگر محبت سے زندگی کر رہے ہیں تو چہروں کے رخ کو بھی پہچان سکتے ہیں۔ جناب زینب یہ جواب سن کر امام حسین کا اندر آئی، عبداللہ بیٹھے ہوئے تھے۔ جناب زینب کے اندر آنے کے انداز سے عبداللہ سمجھ گئے کہ کچھ پوچھنا چاہتی ہے۔ کیا زینب اب بچے بھی ہیں، اور محمد بھی ساتھ ہیں، گھر میں ہیں؟ زینب کچھ آپ پوچھنا چاہ رہی ہیں لیکن کترا رہی ہیں، آپ پیچھے ہٹ رہی ہیں۔ عبداللہ میں ایک جملہ صرف آپ کے سامنے کہہ کر خاموش ہو جا رہی ہوں، آپ کی مرضی جو کرنا ہے۔ عبداللہ حسین مدینہ چھوڑ رہا ہے، حسین مدینہ چھوڑ رہا ہے، میں اپنے دل کی بات بتا رہی ہوں۔ عبداللہ تمہاری اجازت کے بغیر جا نہیں سکتی، حسین کے بغیر جی نہیں سکتی، مرضی تمہاری۔ عبداللہ تمہاری اجازت کے بغیر جا نہیں سکتی، حسین کے بغیر جی نہیں سکتی، تمہاری مرضی۔ عبداللہ نے فرمایا زینب بسم اللہ آپ جائیں، میں جانتا ہوں کہ حسین کے بغیر ایک پل بھی آپ کا زندہ رہنا مشکل ہے، بسم اللہ میری طرف سے اجازت ہے۔ اور محمد کو ساتھ رکھ لیا۔ زینب نے بچوں کو نہیں پوچھا کہ میرے بچوں کو بھی دے دو، اجازت مل گئی، نکل گئے۔ لیکن زینب کو معلوم تھا میرے بچے قربان گاہ کربلا کے لیے تیار ہیں، ضرور کربلا پہنچیں گے۔ نکل گئی زینب، لیکن بار بار نگاہیں پیچھے تھی، کہیں ایسے نہ ہو میرے امام وقت کے امام کو قربانی کی ضرورت پڑ جائے اور میرے بچے امام کے کام نہ آ سکے، یہ سوچ کر جا رہی تھی۔ ایک مقام پر پہنچی تو کیا دیکھا، مکے کی مدینے کی طرف سے ایک گھوڑ سوار آ رہا ہے، دو بچوں کو ساتھ لائے ہوئے ہے۔ کہا یہ دو بچے کس کے ہیں؟ جناب عبداللہ کے دو بیٹے عون اور محمد۔ کہا کیا کہنا ہے، کس لیے لائے ہو؟ کہا عبداللہ نے پہنچایا ہے، یہ کہا ہے زینب اگر وقت پڑ جائے امام کے لیے، ایک کو اپنی طرف سے ایک کو میری طرف سے قربان کرو۔ زینب نے بارگاہ پروردگار میں ہاتھ اٹھائے، پروردگار میری محنت کامیاب ہو گئی۔ بیٹا تم نے ان سارے مناظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، بیٹا دیکھو سکینہ کتنی پیاسی ہے، بیٹا اصغر کو دیکھا تم نے، 6 مہینے کا اصغر کتنا پیاسا ہے، بیٹا اگر پانی تک پہنچ جانا تو اصغر کو ذہن میں ڈال لینا، سکینہ کو ذہن میں ڈال لینا، بیٹا پیاسے اس دنیا سے چلے جاؤ۔ کا اماں منظور، بیٹا کہ ایسے نہ ہو کہ آپ سے پہلے اکبر شہید ہو جائے، میں حسین کے چہرے پر اکبر کی شہادت کے غم کو دیکھنا نہیں چاہتی، بیٹا پہلے تم شہید ہو جانا۔ اماں ٹھیک ہے، ماں وصیت کرتی جا رہی ہے، نصیحت کرتی جا رہی ہے، بچے سن رہے ہیں۔ جناب زینب کا یہ دستور تھا روز عاشوراء کہ خیمے کے در پر کھڑی رہتی تھی، جو بھی مقتل میں جاتا نگاہیں امام حسین کے چہرے پر رہتی، امام کے چہرے کو اداس دیکھتی تو خیمے کے اندر سے کہتی حسین زینب ہے گھبرانا نہیں، حسین زینب ہے گھبرانا نہیں، دل کو تسلی دیتی تھی جناب زینب کبریٰ۔ جب جناب زینب کے 2 بچے میدان میں جانے کے لیے آئے، امام سے اجازت مانگنے لگے، امام نے اجازت دی، پہلے منع کیا، امام نے پھر اجازت دی۔ جب دونوں بچے گئے تو امام حسین سوچ رہے تھے کہ پھر پردے کے پیچھے میری بہن رہے گی، اس غم کی بھی تسلی مجھے دے گی، لیکن ماں ہے۔ امام نے چہرے کا رنگ نہیں بدلا، امام سوچ رہے تھے، امام یہ ارادہ کیا امام نے بچوں کے جنازے آ جائیں، زینب کو جا کر میں تسلی دوں، زینب کو جا کر میں تشفی دوں۔ بچے دونوں گھوڑے سے زمین پر گرے، ماموں کو آواز دی، کہا عباس تم بھی میدان میں چلو، میں ایک کو اٹھا کے لاؤں گا، تم دوسرے کو اٹھا کر لانا۔ دونوں بچوں کے جنازے ہاتھوں میں ہے، خیمے کے دروازے پر پہنچے، جناب فضا سے کہا فضا زینب کہاں ہے؟ پشت خیمہ نہیں ہے؟ کہا نہیں میرے مولا پشت خیمہ نہیں ہے، آپ اندر تشریف لائے، زینب نظر نہیں آتی۔ امام اندر تشریف لائے، فضا کہاں ہے زینب؟ کہا اس خیمے میں گئی ہے، پتا نہیں کیا کر رہی ہے۔ عباس جاؤ پردے کا خیمے کا پردہ ہٹاؤ، دیکھو زینب کیا کر رہی ہے، کہیں غم تو زیادہ نہیں ہو گیا، کہیں صبر کا پیمانہ زینب کا لبریز تو نہیں ہو گیا۔ عباس نے پردے کو ہٹایا، کہا اللہ اکبر، مولا زینب نماز پڑھ رہی ہے، زینب پہلے نماز ہے۔ امام سرانے آئے، کنارے آئے، جیسے ہی سلام پھیرا، ہاتھوں کو اٹھایا، اللہم
کو میں نہیں روؤں گی، میں صبر کروں گی، میں اکبر پہ روؤں گی، میں قاسم پر روؤں گی۔ اللہ اکبر۔ کربلا سے قافلہ نکلا، شام پہنچا، جب رہائی کی خبر ملی شہداء کے سر دیے گئے۔ شہداء کے سر آتے کہتی یہ کس کا سر ہے؟ وہ بی بی آگے بڑھ جاتی جن سے منسوب تھا۔ جب قاسم کا سر آیا ام فروا آگے بڑھ گئی، جب اکبر کا سر آیا تو زینب آگے بڑھ گئی۔ ام لیلا جوان کا سر ماں سے دیکھا نہیں جاتا، میں لا رہی ہوں تم صبر کرنا۔ سارے سر جب ختم ہو گئے ایک دشت میں دو ننھے سر آئے، یہ کس ماں کے بچوں کے سر ہیں؟ پکڑا رہا آدمی، پکارتا رہا، کوئی لینے کے لیے نہیں آیا تو اس نے زبان سے جملہ کہا شاید ان کی ماں مر گئی ہے اس لیے کوئی نہیں آ رہا ہے۔ کنار سے آواز آئی ایسی گفتگو نہ کرو، ان بچوں کی غریب ناز نہ ہے، کافر کیوں سر نہیں لیتی، نعمت کس کا سر؟ اللہ اکبر۔ یہ مرحلہ بھی ختم ہو گیا، آخری فکرات اور آپ کی زحمت تمام۔ آخر ماں تھی، آخر ماں تھی، کب تک صبر کرتی زینب؟ کب تک صبر کرتی زینب؟ جیسے ہی مدینہ واپس لوٹی بی بی سے جناب فضہ سے کہا، بی بی نے اور مدینے میں اعلان کروایا کہ مدینے کی عورتیں ہم بہت تھکے ہوئے ہیں، بہت داغ دیکھے ہوئے ہیں، 3 دن ہم آرام سے بیٹھ کر اپنے غموں کو ہلکا کرنا چاہتے ہیں، کوئی ہمارے گھروں کو تسلیت اور تعزیت پرسہ دینے کے لیے نہ آئے، 3 دن کے بعد ہم دروازہ کھول دیں گے، جس کو پرسہ دینے آنا ہے آ جائے۔ یہ کہہ کر جناب زینب گھر کے اندر گئی، دروازے کو فضا نے بند کر لیا، کہا فضا کسی کو اندر آنے نہ دینا، 3 دن تک میں دل کھول کر میرے حسین پر رونا چاہتی ہوں۔ بی بی یہ سوچ کر اندر گئی۔ مستحب ہے ہمارے یہاں اسلامی قانون میں اگر کسی کی میت ہو جاتی ہے جتنی اس کی نشانیاں ہیں ان کو چھپا دینا چاہیے، اس لیے کہ وہ نشانیاں نظر آئیں گی تو گھر والوں کو یا مرحوم یاد آئیں گے، شہید یاد آئیں گے تو دل ٹوٹ جائے گا۔ جناب زینب جب گئی تھی، جب واپس آئی گھر کے اندر داخل ہوئی تو نگاہ ایک منظر پر پڑی، اب تک نہ رونے والی زینب بیٹھ گئی۔ گھر پہنچی، دیکھا 3 جانماز ہیں، ایک بیچ میں بڑی جانماز، سیدھے طرف ایک چھوٹی جانماز، بائیں طرف ایک چھوٹی جانماز۔ نماز شب کے لیے زینب جب اٹھتی اور محمد اٹھ جاتے اور سیدھے طرف کھڑے ہو جاتے، محمد بائیں طرف کھڑے ہو جاتے، زینب کے ساتھ نماز شب پڑھتے۔ زینب مصلی پر بیٹھ گئی، سر سجدے میں رکھ دیا، 2 ہاتھ 2 جانماز پر 2 ہاتھ رکھ دیے، ماں کو معاف کرنا۔ زینب روئی رہی تھی، اتنے میں دروازے کے باہر سے آواز آئی، دروازہ کھٹکھٹایا گیا، فضا باہر نکلی، کہا کون؟ کہا میں مدینے کی ایک خاتون ہوں، اندر آنا چاہتی ہوں۔ کہا نہیں، زینب نے کہا ہے کسی کو اندر آنے نہ دیا جائے۔ تھوڑی دیر آواز رک گئی، پھر دروازے کو کھٹکھٹایا گیا، پھر فضا نے کہا کون؟ کہا کہ میں زینب کی کنیز ہوں، زینب سے ملنا چاہتی ہوں۔ جاؤ زینب سے کہو، صرف ایک جملہ تم کہہ دو، اگر وہ اجازت دے تو اندر آؤں گی، اگر اجازت نہ دے تو واپس چلی جاؤں گی، بس زینب سے اتنا کہنا کہ تمہاری کنیز آئی ہے۔ جناب فضا گئی، مصلی پر سر رکھ کر زینب رو رہی ہے، شانے کو ہلایا، بی بی میں نے دروازہ بند کر رکھا ہے، ایک کوئی معظمہ آئی ہوئی